اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بھی خاندان کا انتخاب ہو، یہ اللہ کی مرضی اور مشیت ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشم من کنانہ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم۔ ان الفاظ کے تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ یہ حدیث ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی تا قیامت فضیلت ثابت ہوتی، اور وہ ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو پسند کیا۔ کنانہ حضور کے دادوں میں سے ایک دادے کا نام، اور کنانہ میں سے پھر اللہ پاک نے قریش کو پسند کیا، انتخاب کیا۔ قریش میں سے بنو ہاشم کو انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ یعنی محمد کا انتخاب کر کے نبوت عطا کی۔ اب یہ جو انتخاب در انتخاب ہے، یہ کمایا نہیں جا سکتا کہ انسان کہے میں اسٹرگل کر کے، محنت کر کے، کہیں درخواست دے کر اس سعادت کو حاصل کر لوں۔ یہ عطائی ہے من جانب اللہ ہے۔ تو جب کسی شخصیت کو اور کسی خاندان کو اللہ کی طرف سے اعزاز ملے گا، تو مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس اعزاز کو نہ صرف دل و دماغ سے قبول کریں، بلکہ اس خاندان کو اتنی جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے عزت اور احترام اور رسپیکٹ، اتنی ان کو عزت دینی بھی چاہیے۔ صاف سی بات ہے، حضور کی حدیث آ گئی، بس اس کے سامنے سر تسلیم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ فرمایا۔ میں تم سب کو اللہ کے معاملہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے معاملے میں، اپنے خاندان کے معاملے میں آپ سب کو ڈراتا ہوں کہ ان کی عزت میں اور ان کے حقوق میں کمی نہ کرنا۔ اب یہ جتنے بھی فضائل ہیں نا، اہل بیت اور مناقب اہل بیت اور فضائل اہل بیت، یہ سب کے سب اللہ پاک کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جاری ہوئے ہیں۔ خالص امتی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حضور کی، ان کی ازواج مطہرات کی اور ان کے خاندان والوں کی عزت اور احترام کریں۔ عزت اور احترام کا کیا طریقہ ہے؟ نمبر 1، دل و دماغ میں، جذبات میں ان کی قدر ہو کہ یار وہ لوگ عظیم تھے۔ عزت اور احترام کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو اعلیٰ کردار تھے وہ ہمارے کردار ہوں۔ یہ تھوڑا مشکل ہے، دوسرا طریقہ مشکل ہے کیونکہ اس میں کچھ دینا پڑے گا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو کربلا میں مٹھائیاں تو تقسیم نہیں ہوئی، نہ حلوے بانٹے گئے، وہاں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماتھے پر سجایا گیا اور حالت سجدہ میں شہادت ہوئی۔ تو اب جو معاملات ہیں امت کے، امت افراط و تفرید سے بچ کر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، نہ زیادہ اس طرف نہ زیادہ اس طرف، درمیان میں رہتے ہوئے ایمان کے جذبے کے ساتھ، احترام کے ساتھ مطالعہ کر کے، ان کی زندگیوں پر اسٹڈی کر کے، ان کے جو اہم زندگی کے چیپٹر تھے ان کو اپنے اوپر لاگو کرے، وہ شخص اہل بیت کا صحیح معنوں میں قدردان ہوگا۔ شفاعت وہ کبھی خواہ